ویسے بھی انڈیا ٹی وی والا میرے ہاتھ دھو کے نہیں نہا دھو کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم تقریر کر رہے ہیں جلسے میں، پروگرام کر رہے ہیں یہاں، اور وہ دلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ممتا دیدی پیسہ دیتی ہے مولانا جرجیز کو. حالانکہ ہم کبھی ملے بھی نہیں ہیں اس بیچاری سے، ہم کبھی گئے بھی نہیں ہیں، وہ ہمیں جانتی بھی نہیں ہوں گی. لیکن چونکہ ان کو ہڈیاں ڈال دی گئی ہیں نا، یہ وہی بولیں گے جو ان کو بلوایا جائے گا، کیونکہ ہڈی میں لگا ہوا خون کا چسکا اتنا مزیدار ہے. اور وہ بھی ہڈی ڈالنے والے کون ہیں؟ اس دیش کے سرووچ پد پہ براجمان ہیں. ان کی ڈالی ہوئی ہڈیوں سے کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا. سارا میڈیا کسان گئے مار مار کے بھگا رہے ہیں ان کو، لیکن ان بے شرموں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بھگا رہے ہیں ان کو. گودی میڈیا کہا جا رہا، پالتو کتا کہا جا رہا، سب کچھ کہا جا رہا ہے. ان کو اپنے باؤنڈری میں انٹری نہیں دی جا رہی ہے. ہائے 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 ہائے، گودی میڈیا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دولت، ہڈی اور ہڈی میں لگا ہوا خون اتنا ذائقہ دار ہے کہ ابھی بھی کسانوں کا درد دکھانے کے لیے میڈیا تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کے اندر ابھی کسی بھی اسٹیٹ کے اندر پروگرام چالو نہیں ہوئے، کیونکہ پرمیشن نہیں مل رہی ہے. چناؤ کی پرمیشن ہے، سیاسی ریلیوں کی پرمیشن ہے، اس میں لاکھوں کی بھیڑ ہو رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن دھارمک سبھائیں نہیں ہوں گی، کورونا پھیلا ہوا ہے. صرف دھارمک ایسا لگتا ہے جیسے ملا مولوی اور پنڈتوں ہی سے کورونا پھیلتا ہے اور نیتا لوگوں سے نہیں پھیلتا ہے. راجنیتک پولیٹیکل اگر اسٹیج ہو تو لگتا ہے کہ کرونا دور بھاگ جاتا ہے. بہرحال آپ ایک خوشگوار ماحول میں جی رہے ہیں. یہ بنگال والوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ جس سرکار کے سائے میں جی رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آنے والے الیکشن کے اندر بھی ہمارے اس بنگال کو شر پسند، فتنہ پرور اور خون کی ندیاں بہا دینے والی سرکار سے ہمارے بنگال کی حفاظت فرمائے. یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، آپ کے اس بنگال کو بھی گجرات بنانے کی سازش دلی میں ہو رہی ہے. اس وقت دعا کیجیے. ایک صاحب بنگال کا دورہ کر کے ابھی شاید دلی پہنچے ہوں گے، پورا علاقے کا ماحول خراب کر گئے ہیں اور بول کے گئے ہیں کہ اس مرتبہ ہماری 200 سے زیادہ سیٹیں آئیں گی. ہاں، ان کو شاید عوام سے زیادہ EVM پہ بھروسہ ہے، مشین پہ بھروسہ ہے، اپنی بات پہ بھروسہ ہے، اور جو بہار میں انہوں نے ننگا ناچ ناچا ہے اسی ننگے ناچ پہ ان کو بھروسہ ہے. لیکن بنگال والوں، تمہیں یہ ثابت کر دینا ہے کہ یہ بہار نہیں ہے، یہ بنگال ہے. یہ گجرات نہیں ہے، یہ بنگال ہے. ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ جس کشتی پہ سوار ہیں، ایسے دو راہے پر آپ ہیں کہ جہاں آپ کو دوسروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک سڑک خراب ہو تو آپ چاہے جتنا اچھا جوتا پہن لیں، خراب جوتا بھی اگر آپ پہن لیں اور راستہ کنکریلا ہو، پتھر والا ہو، تب بھی آپ خراب جوتا پہن کر اس کنکریلی اور پتھر والے راستے سے گزر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کنکر یا پتھر آپ کے جوتے کے اندر آ جائے تو راستہ چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن آپ کے پیروں میں جوتے کے اندر کا وہ کنکر، وہ پتھر، وہ راستہ آپ کو طے نہیں کرنے دے گا. یہ اس بات کی علامت ہے
کہ ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان کا خطرہ ہے، غیروں سے کم کا۔ میرا اشارہ کہاں ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایک چیز اور، اس وقت بڑا نقصان کیا ہے اور چھوٹا نقصان کیا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ چاہے جتنی ہمدردی ہے ہمارے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں کسی کو، لیکن اگر چھوٹے نقصان سے کو بچانے کے لیے اگر ہم ایک بڑا نقصان کر گئے تو آنے والی تاریخ، اتہاس ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت ہماری کمپٹی پر پسٹل اور بندوق رکھی ہوئی ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ کٹاؤ، یہ ہاتھ مجھے دو، نہیں تو ہم جان سے مار دیں گے۔ یہ پوزیشن ہے ہماری۔ اب ہاتھ بھی ہمیں پیارا ہے اور جان بھی ہمیں پیاری ہے، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ چھوٹا نقصان کر کے اگر بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہاتھ کٹا دیں اور جان بچا لیں، تو یہ بہت بڑی عقل مندی کا کام ہوگا۔ لیکن ہاتھ بچانے کے چکر میں کہیں ہم جان بھی دے بیٹھیں اور ہاتھ بھی نہ بچے اور جان بھی نہ بچے اور پسٹل ہمیں مار دی جائے، گولی ہمیں مار دی جائے، تو آنے والا اتہاس ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، چھوٹا نقصان کر دینا لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ بنگال کے اندر مافیا لوگ، ڈان لوگ، خون کی ندیاں بہانے والے لوگ بنگال کی سرزمین پر نہ جائیں۔ اس سلسلے میں اگر تھوڑا بہت نقصان آپ کو کرنا پڑے اپنا تو کر دینا، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیوی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں بچے کو یا ماں کو، دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، بس اب آپ بتائیے کہ بچے کو بچاؤں یا ماں کو۔ لیکن بچے کا بچانا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے جتنا اس کی ماں کو بچانا فائدہ مند ہے۔ اس لیے اگر بچے کا نقصان کر کے ماں کو بچایا جا سکتا ہے تو بچے کا نقصان کر دیجئے اور ماں کو بچا لیجئے۔ یہی شریعت کہتی ہے، یہی دین کہتا ہے، یہی اسلام کہتا ہے۔ اگر اپنے چند لوگوں کو کھو کر اگر ہم بہت بڑے فتنے سے، بہت بڑے دہشت گرد اور آتنکوادی پارٹی سے اگر ہم بنگال کو بچا لیے اپنے آپ کو، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بہت نقصان کر دینا لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، آپ کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا ووٹ کٹنے نہ پائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا اتحاد رہے۔ آپ اس سے پہلے میٹنگیں کر لیجئے، آپ اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور آپ ایک مائنڈ بنا لیجئے کہ ہمارے لیے اس وقت بنگال میں کیا چیز بہتر ہے اور کون بہتر ہے۔ اپنے مائنڈ کو بنا لیجئے۔ بس میں بنگال کا نہیں ہوں، ویسے بھی انڈیا ٹی وی والا میرے ہاتھ دھو کے نہیں، نہا دھو کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم تقریر کر رہے ہیں جلسے میں، پروگرام کر رہے ہیں یہاں، اور وہ دلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ممتا دیدی پیسہ دیتی ہے مولانا جرجیز کو، حالانکہ ہم کبھی ملے بھی نہیں ہیں اس بیچاری سے، ہم کبھی گئے بھی نہیں ہیں، وہ ہمیں جانتی بھی نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ ان کو ہڈیاں ڈال دی گئی ہیں نا، یہ وہی بولیں گے جو ان کو بلوایا جائے گا، کیونکہ ہڈی میں لگا ہوا خون کا چسکا اتنا مزیدار ہے۔ اور وہ بھی ہڈی ڈالنے والے کون ہیں؟ اس دیش کے سرووچ پد پہ براجمان ہیں، ان کی ڈالی ہوئی ہڈیوں سے کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا۔ سارا میڈیا کسان گئے مار مار کے بھگا رہے ہیں ان کو، لیکن ان بے شرموں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بھگا رہے ہیں ان کو۔ گودی میڈیا کہا جا رہا، پالتو کتا کہا جا رہا، سب کچھ کہا جا رہا ہے، ان کو اپنے باؤنڈری میں انٹری نہیں دی جا رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، گودی میڈیا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دولت، ہڈی اور ہڈی میں لگا ہوا خون اتنا ذائقہ دار ہے کہ ابھی بھی کسانوں کا درد دکھانے کے لیے میڈیا تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بنگال کے اندر امن و امان قائم رہے، شانتی قائم رہے،
اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے. ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر آئیں گے، ہمارے عمل برے ہوں گے تو برے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس بنگال کو شر پسندوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ پروروں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس بنگال کے اندر گنگا ہندو مسلم سکھ عیسائی گنگا جمنی تہذیب جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اللہ وہ بنی ہے وہ بنی رہے. اور اللہ ہمارے بنگال کی تو حفاظت فرما گنڈوں سے اور شر پسند پارٹیوں سے اور ان لوگوں سے جو لوگ ہمارے بنگال کو گجرات بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمارے بنگال کی حفاظت فرما.